کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نہ کرنا یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون روگردانی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے؟ ابراہیم کے دین سے روگردانی کوئی نہیں کرتا الا من سفہ نفسہ، مگر وہ شخص کرتا ہے جو بے وقوف ہے، پاگل ہے، عقل کھوئی ہوئی اس کی، وہ انکار کر سکتا ہے، اور تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کہا، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اس سچے رب کی بات مان کر فاتبعوا، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، کیونکہ وہ حنیفہ تھے، حنیف، دین حنیف کے مالک تھے۔ دین حنیف کا مطلب سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہم تو اللہ معاف کرتے کتنا شرک کرتے ہیں، پھر تعویلیں کرتے ہیں۔ رات کو ایک مولوی صاحب فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بڑی زبردست پگڑی، نورانی چہرہ، شری داڑھی، ایسے زبردست تقریر کر رہے تھے۔ اچانک جو شروع ہو گئے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے مت مانگو، جھوٹ بولتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس نیت سے اگر مانگو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک پھر اور کس کو کہتے ہیں؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ ہندو بھی تو یہی بکواس کرتے ہیں کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ ان پہ رحمتیں برساتا ہے، پھر یہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم بھی اگر یہی کہیں کہ اولیاء کو اللہ دیتا ہے، اور پھر ہم اولیاء سے مانگتے ہیں، پھر اولیاء ہمیں دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کریم بار بار دین حنیف کی ترغیب دیتا ہے کہ دین حنیف اپناؤ، اور دین حنیف، تمہارا دین بھی دین ملت ابیکم هو سماکم المسلمین، تمہارا دین بھی اللہ فرماتے ہیں دین حنیف ہے، اور اسی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ تو ان کی پیروی کرتے ہوئے بھی شرک کرتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ اللہ سے مانگا کرو، جن سے تم مانگتے ہو وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو دیکھو، وہ بھی انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تب تم سب اللہ سے مانگا کرو۔ ان کی کرامتوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کی کرامتیں دیکھ کر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہی دے رہے ہیں۔ نہیں بھائی، تم بھی اس قابل بن جاؤ کہ اللہ سے مانگ سکو، اور مستجاب الدعوات بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہوتے تھے۔ ان ابراہیم کان امتن، یہ پوری امت، وہ اکیلے انسان نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی اتنی بڑی قدر تھی کہ ایک ابراہیم پوری امت ہے، پوری امت، سبحان اللہ۔ قانتا للہ، یہ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، بس اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب جھولے میں ان کو رکھا گیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ حکم کر دیں میں اس آگ کو پھونک مار دوں، بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ آپ حکم کر دیں اس پوری قوم کو ملا دوں، اس طرح دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور آپ کو اٹھا لوں۔ میرے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے یہ تو بتاؤ اللہ نے بھیجا ہے خود سے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول خود سے آیا ہوں، میں چوتھے آسمان پر تھا، میں نے دیکھا، مجھے ترس آیا، میں فوراً آیا، اگر میری خدمت درکار ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واپس جا،
اگر نمرود غیر اللہ سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو ہم دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ میرا رب مجھے نہیں دیکھتا؟ میں اس رب کا بندہ ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جلانا چاہتا ہے، جلا دے، اس کے لیے میری جان قربان ہے۔ میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والا نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توحید بھائی۔ اولیاء کرام کی عزت اور ان کی شان، ان کا مرتبہ سر بچشم قبول۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی حد کر دی، اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مددگار بھی بن گئے، اب ہم خدا کو چھوڑ کے انہی سے مانگتے پھرے۔ کیوں ایسا غلط نظریہ؟ دین حنیف پہ آؤ، دین حنیف پہ آؤ۔ دین حنیف کا مطلب ہے یہی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے بندے بنے رہو، اللہ ہی سے مانگتے رہو۔ کانت للہ حنیفہ، وہ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اور حنیف تھے۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے ہماری طرح۔ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے بھائی۔ تم جتنی تعویلیں کرتے ہو کرو، اللہ کو جواب دو گے قیامت کے دن۔ اللہ اپنی قرآن میں بار بار یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ومن یرغب، کون ہے ومن، اور کون ہو سکتا ہے، یرغب، جو روگردانی کرے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، دین ابراہیمی سے۔ دین ابراہیمی سے بھی کوئی ہے شخص ایسا دنیا میں کہ جو روگردانی کرے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہے، الا مگر، من، وہ شخص، سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا، اپنے آپ کو جاہل بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جاہل ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے اجہل۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھا ہوا نہ ہو، جو بیچارے کو کچھ نہیں پتا، اور اجہل وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی جاہلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، جو رسالت سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، قرآن و سنت سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی بس تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کے مزاروں کو آباد کرو، اور وہاں جناب شرک و بدعت وغیرہ ان کو پرموٹ کرو۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہو، ہر شخص خود جواب دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ جاؤ، یہ بدعات سے، یہ شرک سے باز آ جاؤ۔ فرمایا الا من سفیہ نفسہ، ہاں، دین ابراہیمی سے وہی شخص انحراف کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یاد رکھو یہ ابراہیم کون ہے؟ اللہ بار بار ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس بنیاد پہ؟ صرف اسی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ۔ توحید، توحید، توحید۔ تو توحید پہ آئے نا، ہم بھی توحید پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی پیار کریں گے، ہم سے بھی محبت فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی درگزر فرمائیں گے۔ بس شرک، شرک یہ غلیظ چیز ہے۔ شرک سے، چاہے یہ شرک صفاتی ہو، چاہے یہ شرک ذاتی ہو، سب کو ترک کر دو، موحد بن جاؤ۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، اور پکی بات ہے، وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے تو ان کو چن لیا تھا۔ سبحان اللہ، اسْتَفَيْنَاهُ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نامی اس میں گرامی ہے، مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو چن لیتے ہیں، اور خاص کر ابراہیم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا ہے، فی الدنیا، دنیا والوں سے ہو، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا اپنی توحید کے لیے، شرک و کفر کو مٹانے کے لیے ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي، یہ تو دنیا میں، آگے آخرت میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً، وَإِنَّهُ، یقیناً وہ، فی الآخرت، آخرت کے دن، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اطاعت گزاروں میں سے ہوں گے، بلکہ ان کے سربراہوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا